آج کا سوال یہ ہے کہ ایسا انسان جنہیں بیماریاں لاحق ہوں، مثلاً پیشاب کا قطرہ ٹپکنا یا ہوا کا خارج ہونا یا ناک سے خون بہنا، یہ بیماریاں جس انسان کو لاحق ہو تو اب وہ انسان کا وضو تو برقرار رہے گا نہیں، کیونکہ ہر 1-2 منٹ کے اندر اندر پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے یا پھر ہوا خارج ہوتی ہے یا پھر ناک سے نکسیر، یعنی تینوں میں سے کوئی ایک بیماری، یعنی اس طرح کی اور بھی دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو مان لیجئے ایک انسان ایسا ہے جن کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، یعنی وضو کیا، وضو کر کے ابھی کھڑا ہی ہوا کہ فوراً پھر پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، پھر وضو کیا، وضو کر کے کھڑا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، ہر 2 منٹ 3 منٹ کے اندر اندر اس انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب کے قطرے کے ٹپکنے کی وجہ سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا معذور انسان جنہیں اس طرح کی بیماریاں لاحق ہو تو پھر وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے کہ جب وضو رہے گا نہیں اور نماز کی کنجی وضو ہے، تو جب وضو ہی نہیں تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس سوال کو پوری طرح سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا انسان جنہیں پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو، یا پھر پیشاب کے قطرے کی بیماری نہیں بلکہ ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، یا پھر ریح کی بیماری نہیں بلکہ ناک سے نکسیر پھوٹنے کی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور انسان کیا کرے گا؟ تو دیکھیے جواب یہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنہیں اس طرح کی بیماریاں لاحق ہو جو دوامی طور پر ان کے ساتھ رہتی ہے، تو ایسے بیمار کے لیے حکم یہ ہے کہ اول وقت میں، کسی بھی وقت کے اول وقت میں وضو کر لیں، اور اسی ایک وضو سے آخر وقت تک چاہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے، جنازے کی نماز پڑھنا چاہے، سارا دینی کام وہ اسی ایک وضو سے کر سکتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں، مثلا ایک انسان ہے جسے قطرے کی بیماری ہے، اب ظہر کا وقت ہوا، وقت ظہر میں اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب اسی ایک وضو سے وہ نماز کے لیے گیا، نماز پوری نماز ظہر کی نماز پڑھ لی، ادھر پیشاب کا قطرہ ٹپکتا رہا، اسے کوئی دقت نہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھا، ادھر پیشاب کا قطرہ ٹپک ہی رہا ہے، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کے بعد پھر اتفاق سے ہوا یہ کہ جنازے کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، اسی وضو سے جو پہلے وضو کیا تھا اسی وضو سے یہ تینوں کام کر رہا ہے، لیکن پیشاب کا قطرہ ٹپکنے کے باوجود بھی ان کا وضو برقرار رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے معذور لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اول وقت میں وضو کر لیں اور آخر وقت تک جو دینی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو پھر عصر کے وقت میں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ عصر سے مغرب تک پھر سارا کام وہ کر سکتا ہے، مغرب کے وقت پھر ان کو دوبارہ وضو بنانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر مغرب سے عشاء، یعنی ہر ایک وقت میں ان کو ایک مرتبہ وضو کرنا لازمی ہے۔ لیکن اسے کوئی انسان اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ مثلا کسی کو قطرے کی بیماری ہے تو اس قطرے کی بیماری والا انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف قطرے سے وہ نجات پا سکتا ہے، لیکن قطرے کے علاوہ چاہے وہ پیشاب کے لیے جائے جب بھی ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، پاخانہ کے لیے جائے جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ناک سے نکسیر پھوٹے جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ابھی ناک سے نکسیر پھوٹنے والی بیماری ان کو نہیں ہے، ان کو ابھی قطرے کی بیماری ہے۔ یا ایک ایسا انسان جن کے ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، اب اس نے وضو کیا، وضو کر لینے کے بعد نماز کے لیے جا رہا تھا کہ اب ان کو قطرے کی بیماری لاحق ہو گئی، یعنی قطرہ ٹپک گیا، وہ بیماری نہیں تھی، قطرہ ٹپک گیا۔ تو بیماری اصل میں کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہوا خارج ہونے کی، اب قطرہ ٹپکنے کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو برقرار نہیں رہے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ معذور انسان اسی چیز کے لیے معذور ہے جو مرض ان کو لاحق ہوا ہے، ان کے علاوہ دوسرے مرض میں، ان کے علاوہ دوسرے وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مان لیجئے کہ ایک انسان کو قطرے کی بیماری ہے، اس نے وضو کیا، نماز کے لیے جا رہا تھا تو قطرے کی وجہ سے وہ ساری نماز پڑھ سکتا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہیں پہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس قطرے والے مریض کو کہ ہوا خارج ہو گئی، ریح خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں ریح خارج ہونے کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایسا انسان اول وقت سے آخر وقت تک ایک ہی وضو سے وہ سارا دینی کام کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسرا وضو ٹوٹنے والا کوئی کام اس نے اگر کر لیا تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ ان کو وضو کرنا لازمی ہے۔